بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ ٹھنڈ ہو یا گرمی وہ ہمیشہ ہی اپنی رعایا کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنی رعایا کے دل پر راج کرتے تھے۔ ہر کوئی ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، کوئی بھی ان کے خلاف کسی کے بھی منہ سے کوئی غلط بیانی نہیں سنتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کو اپنی سر آنکھوں پر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کا حال جاننے کی خاطر راتوں کو بیس بدل کر گلیوں کا گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کی رعایا میں کون پریشان ہے اور کون کس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اگر ان کی نظر میں کوئی غلط انسان کھٹکتا تو وہ فوراً ہی دربار میں اس کی حاضری لگوا لیتے تھے، اور اگر وہ غلط ہوتا تھا تو اس وقت ہی اس کو قاضی صاحب سزا سنا کر اس کو مجرم قرار دے دیتے تھے، اور اگر وہ مظلوم ہوتا اس پر الزام لگایا جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پوری بات سنتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اگر ان کی تصدیق کے مطابق وہ سچ بول رہا ہوتا تھا تو اس کو باعزت بری اور ان کی عدالت سے رہا کر دیا جاتا تھا۔ ان کی یہی دیانتداری اور ایمانداری لوگوں میں بہت مشہور تھی، جس کی وجہ سے ان کی تمام رعایا ان سے بےحد خوش تھی اور ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کرتی تھی۔ کبھی بھی ان کی نافرمانی کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا تھا، اور اگر ایسا کوئی کرتا بھی تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر اور ان کی انصاف پسندی کو دیکھ کر ان کے رنگ میں ڈھل جاتا تھا۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی عصمت خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے محو گفتگو تھے۔ ان کو آگاہ کر رہے تھے کہ وہ گشت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو ساتھ میں بول رہے تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے دعا کریے گا، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریے گا کہ کوئی بھی مظلوم ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ وہ یہ سب تمام باتیں سننے کے باوجود بالکل چپ ہو گئی تھیں، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ بولی تو محض اتنا کہ آج آپ نہ جائیں، آپ میرے پاس رک جائیں، آج نہ جائیں۔ لیکن یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر یا اپنوں کی ذات کی خاطر اپنی رعایا کو نظر انداز کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ عصمت دین خاتون کی جانب دیکھا اور ان کو پیار بھرے انداز میں کہا، بیگم ہم جانتے ہیں کہ آج آپ کو ہماری ضرورت ہے اور آپ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وقت ہماری رعایا کی خدمت کا ہے اور ہم کبھی بھی کسی بھی اپنے کی خاطر اپنی رعایا سے غافل نہیں ہو سکتے۔ عصمت دین خاتون ان کی بات سن کر کہنے لگی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی رعایا ہے، آپ کے لیے سب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، لیکن آپ سے آج ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آج ہمارے پاس رک جائیں، ایسے ہمیں تنہا نہ چھوڑ کر جائیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور کہنے لگے، ہم آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتے، لیکن ہمارا جانا ضروری ہے اور ہم وہیں جانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا عصمت دین خاتون کو اداس کر گیا تھا، وہ خاموشی سے سر جھکائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ان کے اداس چہرے کو دیکھا اور بنا دوسری نظر ان پر ڈالے اپنے شاہی کمرے سے نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ دوسری نظر اپنی زوجہ کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی وہاں سے جا نہیں پاتے، اور یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا کہ اپنی رعایا کو نظر انداز کرنا۔ اس وجہ سے وہ بنا دوسری نظر ڈالے وہاں سے خاموشی سے نکل گئے تھے۔ باہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آئے تو وزیر ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم گشت کے لیے چلیں؟ انہوں نے سر اثبات میں ہلایا اور وزیر کے ہمراہ گلیوں کے گشت کے لیے نکل پڑے۔ وہ ہمیشہ ایک تاجر کے بھیس میں ساری جگہ گشت کرتے تھے، اور آج بھی وہ ایک تاجر کے لباس میں ہی نکلے تھے۔ سارے راستے وہ بالکل خاموش تھے۔ وزیر نے بھی ان کی یہ خاموشی محسوس کی تھی۔ وہ بار بار عصمت دین خاتون کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آج وہ کیوں ان کو اس طریقے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے آج کیا بات تھی جس کے باعث ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ جب جب جاتے وہ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں کے حصار میں رخصت کرتی، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی جو اس طریقے سے کر گئی تھی۔ لیکن انہوں نے جلد ہی اپنا یہ خیال جھٹکا اور گشت کی جانب کر لیا، کیونکہ اگر وہ غیر حاضر دماغ کے ساتھ گشت کرتے تو کبھی بھی اپنی رعایا کی تکلیف کو نہ جان پاتے۔
وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رعایا ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی کو برداشت کریں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی گرمی اور سردی کی توجہ نہیں دیتے تھے۔ آج بھی کافی سے زیادہ ٹھنڈ تھی۔ انہوں نے کافی گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی خون جما دینے والی سردی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ٹھنڈ اندر جسم میں اتر رہی ہو۔ وزیر تو کافی زیادہ کانپ رہا تھا، اور یہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ بالکل بھی نہ کانپ رہے تھے، نہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سردی ان کے جسم کے اندر گھس رہی ہو۔ وہ بہت مطمئن انداز میں قدم پر قدم گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ سب جگہ ان کی نگاہیں دوڑ رہی تھی، وہ کسی بھی جگہ کو ایسے ہی جانے نہیں دے رہے تھے۔ سب ان کے لیے بہت اہم تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز کو نظر انداز کرنا غلط سمجھتے تھے۔ وہ جیسے ہی ایک اور گلی کے اندر مڑے تو انہیں ایک عورت کی بہت تیز چیخنے کی آواز آئی۔ ان کے قدم یکدم تھمے، جبکہ وزیر بنا ادھر ادھر کی پرواہ کیے سامنے کی جانب چل رہا تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدم اس گھر کی طرف بالکل جم سے گئے تھے۔ وہاں سے ایک عورت کی بہت تیز تیز رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ساتھ میں ایک کم عمر لڑکی کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ یہ کون لڑکی ہے جو اس قدر درد سے چلا رہی ہے؟ اور وہ عورت بھی کافی سے زیادہ تکلیف زدہ آواز میں بول رہی تھی کہ چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، اسے جانے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ یہ سب معاملہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب وزیر نے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی نہ دیکھی تو پلٹ کر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی دروازے کی طرف رخ کریں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ فوراً ان کی جانب بڑھا اور پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیر تو ہے؟ انہوں نے آواز کی طرف اسے بھی متوجہ کرایا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اندر سے وہ عورت بہت زار و قطار رو رہی تھی اور معافی طلب کر رہی تھی۔ انہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی ہی گھر کا دروازہ کھولیں اور اندر چلے جائیں، لیکن یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ انہوں نے وزیر کو حکم دیا کہ کل اس گھر کے تمام افراد مجھے دربار میں چاہیے، اور وہ بول کر آگے کی جانب بڑھ گئے۔ لیکن ان کا دماغ اب ان چیخ و پکار میں ہی اٹک سا گیا تھا۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا۔ ان کا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ آگے گشت نہیں کر پائے تھے اور محل کی جانب واپس آ گئے تھے۔ کمرے میں جب وہ داخل ہوئے تو ان کی بیوی ویسے ہی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھے اور کہنے لگے، عصمت الدین خاتون، سب خیر تو ہے؟ آپ مجھے اب بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھے اس طریقے سے روک رہی تھی؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی دعاؤں کے حصار میں مجھے رخصت کیا ہے۔ آج ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ مجھے روکنے پر مجبور کر رہی تھی؟ عصمت الدین خاتون نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو تھاما اور کہنے لگی کہ میں نے صبح سویرے تھوڑا بھیانک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ آپ بہت مشکل میں ہیں، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ آپ یہاں سے نہ جائیں بلکہ میرے پاس ہی رہ جائیں، لیکن آپ کے لیے آپ کی رعایا ضروری تھی اور آپ چلے گئے۔ ان کا لہجہ کافی سے زیادہ اداس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بیوی کی فکر پر مسکرائے اور ان کے گرد حصار باندھ کے کہنے لگے، عصمت الدین خاتون، ہم جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ میرے لیے فکر مند رہتی ہیں، لیکن آپ یہ جانیے کہ آپ ایک ملکہ ہیں، اور ایک ملکہ کو ہمیشہ بہادر بننا پڑتا ہے۔ اگر بادشاہ کی بیوی ہی کمزور ہوگی اور ڈرپوک ہوگی تو کبھی بھی بادشاہ کو ہمت نہیں مل پائے گی۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے سب سے اہم میں ہوں، لیکن میرے لیے آپ کے ساتھ میرے فرزندوں کے ساتھ ساتھ میری رعایا بھی بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے آپ مجھے کبھی بھی جانے سے اب نہیں روکیں گی۔ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن ان کے لہجے میں نرمی بھی نہیں تھی۔ عصمت الدین خاتون نے شرمندگی سے سر جھکا دیا تھا اور سر اس بات میں ہلانے لگے تھے۔ انہوں نے کہا، سلطان معظم، میں معافی چاہتی ہوں، بس میں تھوڑا گھبرا گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ان کے قریب ہو کر ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور ان کو خاموشی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ چند ہی دیر بعد عصمت الدین خاتون نیند کی وادیوں میں چلی گئیں، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان چیخ و پکار میں ہی اٹکے ہوئے تھے، جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہے تھے۔
ان کے دماغ میں صرف وہ عورتیں کی درد بھری آوازیں ہی گونج رہی تھیں۔ آخر ایسا کیا ماجرا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا؟ انہیں صرف اور صرف صبح کا انتظار تھا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے ان کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ صبح کا سورج جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا، انہوں نے وزیر کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو کہا کہ فوراً ہی مجھے اس خاندان کے تمام افراد اپنے دربار میں چاہیے۔ وزیر نے انہیں آگاہ کیا کہ میں نے اطلاع پہنچا دی ہے، تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ آتے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان تمام لوگوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ پائیں اور اس کا حل نکالیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک عورت اور ایک 20 سالہ کی لڑکی جس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ایک مرد دربار کے اندر داخل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ تینوں افراد کافی سے زیادہ ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، ان کے چہرے سے ہی خوف معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے تینوں کی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں کسی عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا وہ دونوں عورتیں آپ ہی ہیں؟ ان کی نظر اب بھی صرف اور صرف وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک نوجوان لڑکی پر تھی۔ فی الحال کے لیے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ آئے مرد کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مرد انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس عورت نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے گھر میں کسی بھی خاتون پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی۔ جبکہ سلطان نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ میں سچ سننا چاہتا ہوں، مجھے سچ بتایا جائے اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھا لوں۔ تو اس عورت نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ آئے مرد کی جانب دیکھا اور واپس سے سلطان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے۔ اور یہ چیز سلطان کی آنکھوں میں اب کھٹک رہی تھی۔ اس کا اپنے مرد سے ڈرنا وہ سمجھ چکے تھے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ انہوں نے اب ساری توجہ اس مرد کی جانب کی اور کہنے لگے، سچ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ کیا تم ان دونوں خواتین پر ظلم و زیادتی کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ دونوں تم سے ڈر رہی ہیں اور کوئی بات مجھ سے بول نہیں پا رہی؟ تو وہ فوراً ہی گھگیانے لگا اور کہنے لگا، نہیں نہیں سلطان معظم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں پر سلطان کی بس ہو چکی تھی، وہ مزید جھوٹ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے کڑک اور بلند آواز میں کہا، ان دونوں کو بندی بنا دیا جائے اور فوراً ہی انہیں کال کوٹڑی میں بند کر دیا جائے۔ میرے دربار میں کھڑے ہو کر یہ دونوں جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں شرم نہیں آ رہی۔ اب وہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے جو نقاب کے پیچھے اپنی آنکھیں نیچے جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، اے لڑکی، ہمیں سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ آخر تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی نم آنکھوں سے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، مجھے بچا لے، میں برباد ہو جاؤں گی، میں اتنا برداشت نہیں کر سکتی جتنا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ سلطان سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے، تم ڈرو نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم نہ ڈر انداز میں اپنی کیفیت بتاؤ، آخر کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کا معاملہ آپ کے دربار میں اس طریقے سے آئے۔ میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میری بھی اب بس ہو چکی ہے۔ میری بیٹی بہت زیادہ برداشت کر رہی ہے۔ میرا مرد بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس میں رحم نہیں ہے، وہ بے وجہ ہی میری بیٹی پر ظلم کرتا ہے اور غلط کاریاں کرتا ہے۔ سلطان معظم نے خطرناک تیور لے اس آدمی کو دیکھا اور وہ مزید کہنے لگی، یہ شراب پی کر گھر میں آتا ہے اور میری بیٹی کو مارنے پیٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا عاشق ہے، تو اس سے عشق لڑا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میری بیٹی معصوم ہے، وہ سارا دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہے، وہ کسی کے گھر آنا جانا نہیں کرتی، لیکن میرا آدمی میری بیٹی پر بے وجہ ہی ظلم و زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، اس کی فریادوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ میں اس وجہ سے ہی اپنے گھر میں چیختی چلاتی ہوں، میری بیٹی کو بچا لو، میں اسے اتنا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ رات کو ہی اس نے میری بیٹی کو ایک بار پھر درندوں کی طرح پیٹا ہے، مارا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں تھک چکے ہیں، یہ آدمی ہم لوگوں کو برباد کر چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سدھر جائے، لیکن یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارے سر پر اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہوگا، لیکن اب ہماری بس ہو چکی ہے، ہم کتنا برداشت کریں؟
اس کی مار پیٹ، اس کے چلاد اپنے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تمام باتیں سنی تو خونخوار تیور لیے اس آدمی کی جانب دیکھا جو خوف زدہ ساز ان کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ کہنے لگے، اے آدمی، تیرے میں ذرا غیرت نہیں ہے کہ تو اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تجھے خوف نہیں آتا؟ میری رعایا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں، بتاؤ تم کیوں مارتے ہو؟ اس کو انہوں نے جلد ہی سزا سنانا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ دونوں جانب سے پہلے تمام باتوں کو سنیں گے اور اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ دیں گے، لیکن ان کا غصہ اب سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ ان کے گھر میں یہ تمام کام ہو رہے تھے۔ وہ آدمی ایک بار پھر گھگانے لگا، وہ بول کر، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں مارتا ضرور ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میری بیٹی واقعی کسی سے عشق لڑا رہی اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو ماننے اور مجھے جھوٹ نہ بولے، لیکن یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں۔ یہ عورت اس کا ساتھ دیتی ہے، حالانکہ یہ ایک ماں ہے۔ سلطان معظم نے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تمہارا باپ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کسی سے کوئی عشق نہیں لڑا رہی، میرا کوئی عاشق نہیں ہے، میں اپنے گھر کے اندر ہی رہنا پسند کرتی ہوں، میں تو باہر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتی، لیکن میرا باپ پھر بھی باز نہیں آتا اور شراب کے نشے میں مجھے مارتا پیٹتا ہے، اس کو رحم نہیں آتا، اور ساتھ میں کبھی کبھار تو یہ میری ماں کو بھی نہیں بخشتا، حالانکہ ان کی عمر زیادہ ہے، وہ ان کو بھی مارتا ہے۔ سلطان معظم، خدا را ہماری حفاظت کریں، ہم اس درندہ شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لڑکی کی باتوں میں سلطان معظم کو سچائی نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن وہ ایسے ہی اس بندے کو بھی سزا نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے جس کی بنا پر وہ تم یہ بات واضح کر سکو کہ تمہاری بیٹی کا کوئی عاشق ہے؟ تو وہ ایک منٹ کے لیے سناٹے میں آ گیا، اس کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی عیاں ہو چکی تھی اور یہی چیز سلطان کے لیے کافی تھی۔ وہ کافی سے زیادہ سچ معلوم کر چکے تھے، وہ عورتیں ٹھیک بول رہی تھیں اور یہ مرد غلط تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے جس کی بنا پر تمہیں رہا کیا جائے؟ اگر آج تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہوا تو تمہیں کال کوٹڑی میں بند کر دیا جائے گا اور تمہیں کافی لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ سننا تھا کہ وہ فوراً یہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دیں سلطان معظم، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو ایسے مارنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں نے اس کو گود لیا تھا۔ میں جب اس لڑکی کو دیکھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں اس پر ظلم کرنے لگتا ہوں، اس کو الزام دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی عاشق ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ظلم تم پر کر رہا ہوں۔ جبکہ اس لڑکی نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا جو یہ بات بول رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ بھی نظریں چرا رہی تھی۔ سلطان معظم نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے، کیا تم ان سب کے بارے میں جانتی ہو؟ تو وہ بے یقینی سے سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگے، بتاؤ آخر کیا بات ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، سلطان معظم، میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو گود لیا تھا۔ میرا شوہر رضامند تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور بے وجہ میری بیٹی کو الزام دے کر مارتا پیٹتا ہے۔ سلطان معظم نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم ایک باپ کے عہدے پر فائز ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں؟ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کی بیٹی ان کے پاس آتی تھی تو وہ ان کے استقبال میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے اور تم اپنی بیٹی پر بے وجہ ظلم کرتے ہو، بے بنیاد الزام لگا کر اسے مارتے پیٹتے ہو۔ وہ تمہیں باپ کہتی ہے اور تم اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو۔ وہ انسان ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں مانتا ہوں یہ بیٹی تمہاری سگی نہیں ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اتنا برا پیش آتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بول کر فوراً سپاہی کی جانب دیکھا اور کہا کہ اس آدمی کو بندی بنایا جائے اور اسے کال کوٹڑی میں بند کر دیا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی جو سسک رہی تھی کھڑی ہو کر فوراً ہی سلطان معظم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، سلطان معظم، اتنا بڑا ظلم میرے باپ کے ساتھ نہ کریں، میں اسے معاف کرتی ہوں، ہمیں جانے دیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتی میرے باپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے
اور اسے کال کوٹڑی میں بند کیا جائے۔ بس ان کو کہہ دیں کہ مجھے مارا پیٹا نہ کریں، تھک چکی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ آدمی بے ساختہ گھٹنوں کے بل زمین دوز ہوا اور اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تو گناہ گار تھا، اس کے باوجود تم نے میرے لیے درخواست کی کہ یہ لوگ مجھے بخش دیں۔ سلطان معظم اب ٹھیک کہتے ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان معظم نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ جانے دو۔ انہوں نے ان تینوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، یہ باپ کا اس وقت ساتھ دیتی ہیں جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی شرمندگی سے روتے ہوئے سر اسبات میں ہلانے لگا۔ ان تینوں کو سلطان نے دربار سے باعزت بری رہا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باپ کیسا بھی کیوں نہ ہو، بیٹی اپنے باپ کا ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑتی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، انہیں کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہیے۔ جو کام ایک بیٹا نہیں کرتا وہ بیٹیاں کر جاتی ہیں۔